अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम AGN स्पेशल। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे PTI का एहतजाज जो कि जारी है और इसके अलावा इस्लामाबाद में बेलारूस के डेलीगेशन की आमद। तो इस सिलसिले में हमें जो मेहमान गिरामी ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम में, उनमें फ़रख शहबाज वड़ाई साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी, शाहिद चौधरी सीनियर सहाफ़ी, डॉक्टर फरीद प्राचा साहब रहनुमा जमात इस्लामी, जुल्फ़कार अली बदर PPP से जॉइंट सेक्रेटरी, और इसके अलावा महाराजा तरीन जो रहनुमा है PTI। आप सब मेहमानों का खुश आमदेद। फ़रख शहबाज वड़ाई साहब, आपसे शुरू करते हैं कि ये जो PTI का एहतजाज आप देख रहे हैं बड़े शद्दोमत से शुरू हुआ, काफ़ी दिनों से यही खबरें गर्दिश कर रही थी कि PTI की तरफ से एक बहुत बड़ा एहतजाज होने जा रहा है, लेकिन आज कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा। क्या वजूहात देखते हैं? ये नाकामी की तरफ जा रहा है कि कामयाबी की तरफ जा रहा है? देखिए, इस एहतजाज से पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा नाकामी या कामयाबी से पहले कि इस एहतजाज की नौबत क्यों आई और ये एहतजाज किस मकसद के लिए हो रहा है। अगर मैं हमारे तहरीक इंसाफ के दोस्तों का मुतालबा देखूं और उन मुतालबात में जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि उसमें हमारे असीरान और फिर बानी PTI इनकी रिहाई और ये सारे मामलात उसमें नज़र आते हैं। जो भी मेरी इन लोगों से बात हुई है, पहली बात तो ये कि क्या ऐसा मुमकिन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक फर्ज कर लीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ पर बहुत बड़ा क्राउड जो है, जो कि अभी फिल वक्त पंजाब की हद तक तो नजर नहीं आ रहा, अगर कहीं वहां पे क्राउड इकट्ठा हो जाता है डी चौक में, तो क्या उसके बाद ये फैसला आ जाएगा कि उसके बाद जो बानी PTI है उनकी जो रिहाई है फिर वो कर दी जाएगी? क्या रियासत जो है इसके बाद ये फैसला कर देगी? क्या ऐसा मुमकिन है? तो इसका जवाब तो है नो। अगर तो ऐसा है कि भाई यहाँ से आप लोग इकट्ठे करें 1000, 2000, 5000, 10,000, तो फिर तो ये बड़ा आसान तरीका था कि तहरीक लब्बैक वाले साथ रिजवी को रिहा करवा लेते, नवाज शरीफ को रिहा करवाने के लिए 10,000 लोग जाते और तब तक बैठ जाते डी चौक में जाके जब तक उनकी रिहाई ना होती। बहरहाल इस सिस्टम के ऊपर बेशुमार सवालात उठाए जा सकते हैं, लेकिन जो भी सियासी लीडरशिप का जो रास्ता है वो इसी मुल्क में, इसी सियासत में कम से कम वो क्राउड इकट्ठा करके इस तरह फैसला नहीं हो सकता। उसका निकलना यहीं से रास्ता है, यहीं से कोई रिलीफ निकलेगा, यहीं से कुछ मुज़ाकरात हो सकते हैं। और मैंने फिर लोगों से पूछा भी है कि क्या सूरत हो सकती है अगर बहुत बड़ा क्राउड इकट्ठा भी हो जाए और आप लोगों को वापस कहा जाए कि चले जाएं, तो क्या सूरत होगी? उन्होंने कहा जी, इमरान खान बाहर आके खुद कहें कि हाँ मैं कहता हूं कि आप लोग चले जाएं तो फिर हम जाएंगे, उसके अलावा कोई सूरत नहीं होगी। लेकिन पहली बात तो ये। जी, लेकिन जी वड़ाई जी। साहब, ये जो तवक्को की जा रही थी PTI की तरफ से, बड़े दावे किए जा रहे थे, ये बात तो आपकी ठीक है कि अगर इस तरह क्राउड निकाल के कोई चीज़ मनवाना ये कोई किसी तरीक़ाकार के मुताबिक तो नहीं है, लेकिन PTI की तरफ से जितने दावे थे उसके मुताबिक कुछ है। और फिर ख़ास तौर पे इतने ज़्यादा पार्लियामेंटेरियन, 100 से ऊपर ज़्यादा पार्लियामेंटेरियन इनके MPAs हैं पंजाब में, तो कोई नज़र तो नहीं आया, सब तो रूपोश हैं। देखिए, पंजाब में अगर आप सिर्फ पंजाब असम्बली को देखें तो ये 100+ हैं। अगर आप बलूचिस्तान असम्बली, KP असम्बली, उसके बाद जो कौमी असम्बली है, फिर सेनेट है, अगर आप देखें तहरीक इंसाफ तो हर जगह पर मौजूद है। जो आपने ये बात की तो इनके बहुत से दोस्तों से मुझे भी बात करने का मौका मिला जो बड़े नामी गिरामी हैं, तो मुझे तो ज्यादातर KP में नजर आए। यानी जिनसे भी बात हुई उन्होंने कहा मैं तो आ गया था, अब यहाँ पर आ गया हूँ। तो कुछ लोगों को हमने देखा वो टीवी पर मौजूद थे, अपने हलके में या जहां पे उनको होना चाहिए वहां मैंने नहीं उन्हें देख पाया। ये नहीं कोई बहुत बड़ी रैली नहीं। कुछ इलाकों में ऐसा भी मैंने देखा है, कुछ हमारे अपने ही हैं जानने वाले, कि वो वहां से क्राउड लेके निकले हैं, तस्वीर उन्होंने बनाई है और तस्वीर बनाने के बाद वो अपने अपने घरों को रवाना हो गए हैं। कसूर में एक क्राउड इकट्ठा हुआ जिसकी मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ। जो जब इकट्ठा हुआ तो 1,000 लोगों का था। तो मैंने फिर किसी से पूछा कि वो कहाँ तक पहुंचा, तो उन्होंने कहा जी आगे जाके तो देखा कि कोई मामला ही नहीं था। तो जी, ये बड़ा एक तो मुश्किल है, सख्ती उनके ऊपर है, बिल्कुल है। और इस सख्ती में शायद इस तरह लोगों को निकालना मुमकिन ही ना हो। दूसरी बात ये, इस्लामाबाद कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है, लेकिन ये बेचारे जाएं भी तो जहाँ जाए कहाँ, कि इनके जो बानी हैं, जो इनके कायद हैं, वो उनकी एक इस टाइम जिद ये बन चुकी है कि भाई हर सूरत में ये होना है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई गैर मुल्की वफद यहाँ पे आया हुआ है, कोई बिजनेसमैन लोग आए हुए हैं यहाँ पे, गैर मुल्की
وزیر خارجہ، وزیر داخلہ، یہ لوگ موجود ہیں، تو ایسے میں احتجاج وغیرہ کی صورت میں کیا نتیجہ نکلے گا شہباز بھائی، پاکستان کے؟ ایسا لگتا آپ کا پوائنٹ آ ہے گیا ہے۔ شاہد چودھری، جیسے آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں، آپ بھی سارا دن رپورٹنگ کرتے رہے ہیں لاہور کے اندر، ایک تو ذرا یہ بریف یہ بتائیں کہ کتنے کوئی کارکنان نکلے ہوں گے پی ٹی آئی کی طرف سے، اور پھر خاص طور پہ یہ جو معاملہ اس وقت ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ جب بھی کوئی اہم ایونٹ اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہوتا ہے تو پی ٹی آئی کی طرف سے اس طرح کی کوئی کال دے دی جاتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سعید الوی صاحب، اگر ہم بات کریں آج کے احتجاج کے حوالے سے کہ کارکنان کتنی بڑی تعداد کے اندر نکلے ہیں، تو اتنی بڑی تعداد میں کارکنان تو نہیں نکل سکے۔ اگر تو یہ آج کا احتجاج ایک دن کا ہوتا تو ہم اسے فلاپ شو کہتے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مکمل طور پر ناکام نظر آئی ہے کارکنان کو نکالنے میں۔ لیکن نمبر 2 بات جو سوچنے کی اور سمجھنے کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اب تک کی جو ہم نے ذرائع سے اطلاعات اکٹھی کی ہیں، بڑی زبردست اس نے حکمت عملی اپنی طرف سے بنائی ہے، یعنی وہ ایک دن کا یا 2 دن کا نہیں، جو ابھی تک کی پلاننگ نظر آ رہی ہے، اور جس طرح کے پی کے قافلے راستے میں ہیں، اور جس طرح جنوبی پنجاب سے لوگ نکلے ہیں، اور جس طرح بھی فاروق صاحب بڑی اچھی بات کر رہے تھے، قصور کے لوگ نظر تو آئے لیکن بعد میں کہاں چلے گئے، واپس چلے گئے یا کیا ہوا، یہی صورتحال لاہور میں شیخ امتیاز جو ہیں وہ بتی چوک کے بالکل ساتھ گلی کے اندر ان کی ہمارے ساتھ ملاقات بھی ہوتی ہے، وہاں پہ نظر بھی آتے ہیں پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح فاروق جاوید مون، اس طرح حماد اظہر جو ہیں جناح ہاسپٹل کے پاس نظر آتے ہیں اور یکدم وہ وہاں سے تصویر بنوا کے تو وہ نکل جاتے ہیں۔ تو لیڈرشپ جو تھی موجود تھی، وہ کام جو پاکستان تحریک انصاف نے کرنا تھا وہ کام حکومت نے خود کر دیا۔ آپ اسے بالکل ٹھیک کہیں کہ دفعہ 144 کا نفاذ ہے، امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، اور بالکل ٹھیک ہے ڈی آئی جی آپریشن آج فیصل کامران بھی ہمارے ساتھ ہی ادھر، ہم لوگ ان سے گفتگو بھی کی کہ بالکل ان کا جی ہماری ذمہ داری ہے، راستے بند کیے، لاہور کے تمام داخلی خارجی راستے کنٹینر لگا کر بند ہیں۔ ایسا پہلی بار ہوا، فاروق صاحب بھی اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ٹرانسپورٹ اڈے بند ہیں، رنگ روڈ بند ہے، تمام کوئی باہر سے آ نہیں سکتا، ایمبولینس کو بہت مشکلات تھیں۔ ہم لوگ تو موقع پہ موجود تھے، صبح سے لے کر ابھی تک جو ہے صورتحال کو ہم مانیٹر کرتے رہے۔ تو اس حوالے سے حکومت نے خود اس کا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ احتجاج ہے وہ کامیاب کروا دیا، اور گورنر پنجاب کا بیان آپ اسے ہلکا نہ لیں، گورنر پنجاب نے خود کہا کہ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں یہ راستے نہ بند کرتا، اور ابھی میرا خیال ہے کہ شاید اتنی بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نہ نکلتے یا ان کی تیاری نہیں تھی اور انہوں نے آج جانا ہی نہیں تھا، وہ پہلے سے پلاننگ کر کے بیٹھے تھے کہ آج کا دن ایسے ہی گزارنا ہے۔ اب کل اگلا دن ہے، اور اسلام آباد کے اندر بالکل آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ کل شاہد چودھری، آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے۔ فرق شہباز صاحب، یہ دیکھیں کہ بڑی مشکل سے جو ملک ہے وہ کسی حد تک اپنی معاشی بحالی کی طرف آ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ایس آئی ایف سی نے بھی کافی محنت کی اور مختلف فورمز کے اوپر محنت ہوئی، اور ہمیں بیرونی قرضے مل رہے ہیں کسی حد تک، جیسے سٹاک ایکسچینج کے اشاریے بہتر ہو رہے ہیں، یہی کہا جا رہا ہے کہ ہم ایک بہتری کی طرف جا رہے ہیں معیشت کے حوالے سے۔ تو ایسے حالات میں جب خاص طور پہ اب بیلاروس کا جو ڈیلیگیشن ہے وہ بھی پہنچ چکا ہے اسلام آباد کے اندر، انہوں نے توانائی کے اوپر بات کرنی ہے، صنعت و تجارت پہ، مواصلات پہ، تو ایسے حالات میں اس طرح کی جو پولیٹیکل انریسٹ ہے، کیا یہ معاملات کو خراب نہیں کرے گی؟ دیکھیے الوی صاحب، یہ تو اب کسی کو بھی نظر آ رہا ہے، یعنی میں سچی بات تو یہ ہے کہ اس بات کا مخالف ہوں۔ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ چاہے عمران خان کی حکومت ہو اور مولانا فضل الرحمان اپنے چاہنے والوں کو اور پی ڈی ایم کی بھی لوگوں کو ساتھ میں لے کر جائیں اور عمران خان کو کرسی سے، وزارت عظمیٰ کی کرسی سے اتارنے کا مطالبہ کریں، تو میرا تو تب بھی یہ موقف تھا کہ شاید یہ درست نہیں ہے طریقہ۔ یعنی آپ سوچئے کہ کوئی بھی وزیر اعظم ہے، اسے یعنی یہ ہم نے کب تک بھگتنا ہے کہ طاہر القادری صاحب اور عمران خان صاحب مل کے پھر فیض آباد کا دھرنا، پھر شاید خاقان عباسی صاحب نے کیا کیا حالات دیکھے، اور پھر یعنی یہ اس کی روایت ہے، عمران خان کے وقت میں بھی چلا آزادی مارچ چلے، اسٹیبلشمنٹ ان کی مدد کو آئی اور انہوں نے وہ ختم کروایا آزادی مارچ۔ لیکن اگر یہ سوچیں کہ یہ سوچ ہماری کیوں جنم لیتی ہے کہ بھائی ایک جتھا لے جاؤ، 10,000 کا جتھا ہو یا 50,000 کا جتھا ہو، جاؤ اور وزارت عظمیٰ لے آؤ جا کے، اور جو آپ کا دل کرے لے آئے۔ تو یہ جو سوچ ہے نا، اس کو بہرحال کسی نہ کسی جگہ پہ اس کو بند لگانے کی ضرورت ہے، کہیں پہ اس کو روکنے کی ضرورت ہے۔ ابھی بھی میرا یہ سمجھتا ہوں، میرا یہ خیال ہے، ذاتی خیال ہے، کہ اس ساری صورتحال میں جب یہ غیر ملکی وفد یہاں پر موجود ہو
جو کم از کم اشاریے کی حد تک ہمارے سامنے سچویشن آ رہی ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس بہت زیادہ آپشن موجود ہیں. وہ اپوزیشن میں ہیں، وہ پنجاب اسمبلی میں ہیں، وہ کے پی میں ان کی اکثریت ہے، قومی اسمبلی میں، سینٹ میں. ان کے بغیر اجلاس ممکن نہیں ہے، ان کے بغیر اجلاس کی کارروائی ممکن نہیں ہے. بجٹ کے حوالے سے دیکھیں، دوسرے معاملات دیکھیں، تو وہ اتنا سموتھ نہ ہونے دیں کارروائی. تو سیاسی جماعت کے پاس بہرحال یہ راستہ ہوتا ہے. ہم نے دیکھا جب یہ خان صاحب وزیر اعظم تھے تو نواز شریف صاحب کی پارٹی، پیپلز پارٹی، یہ لوگ یہاں پہ مارچ کرتے تھے، چیزیں کرتے تھے، لیکن ہرگز یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ ڈی چوک بیٹھیں گے، اسلام آباد بند کر دیں گے، ہمیں کوئی لحاظ نہیں ہے، ملک سب سے اوپر ہونا جی چاہیے. جی مجھے فاروق نہیں بھائی، سمجھ آتا کہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. شاہد چودھری، آپ نے ہمیشہ دیکھا کہ جب بھی پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو لبرٹی کا ایک مرکز بن جاتا ہے، لیکن اس دفعہ لبرٹی بالکل سنسان ہے. تو یہ پی ٹی آئی ورکرز کدھر ہیں؟ بالکل آپ نے صحیح کہا، لیکن اس مرتبہ جو کال تھی وہ اسلام آباد جانے کے لیے تھی، تو کوئی ایسا راستہ دیکھنا تھا جو اسلام آباد کے لیے کھلا ہو، کیونکہ داخلی اور خارجی راستے جو تھے وہ موٹر وے کے تھے. ٹوکر نیاز بیگ سے بند تھا، بابو صابو سے بند تھا، تو یہی راستہ تھا جی ٹی روڈ کا جو استعمال کیا جانا تھا. تو اس حوالے سے جو ان کی آپس میں میٹنگ ہوئی، جو طے پایا وہ یہی طے پایا کہ جناب بتی چوک سے جو ہے ہم لوگ ٹرائی کریں گے. لیکن میں نے آپ کو اصل بات بتائی ہے، رات کی ان کی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ آج ہوگا ضرور، لیکن وہ جسے کہتے ہیں کہ پورا زور لگایا اور سارے گرفتاریاں دے دیں، یہ نہیں ہے. انہوں نے سمجھ لیں کہ اس کو ایک ٹیسٹ میچ کی صورت اختیار کر گیا. یہ 2-3 دن تک اس کو چلانا چاہ رہے ہیں، اور اتنے میں اسلام آباد میں آپ کو پتا ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے عمران خان نے، بانی چیئرمین نے ان کو کہا ہے کہ وہ عدالت میں جانا چاہتے ہیں کہ ہمارا موقف جو ہے وہ بھی سنا جائے. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کی آپ کو پتا ہے کہ جو کیس ہے اس کے اندر بھی جو مقدمے کے اندر دوبارہ سے پیشی ہے، اس میں وہ ہدایات بھی لینا چاہتے ہیں جو وکلا ملیں گے کپتان کے ساتھ، بانی چیئرمین کے ساتھ، کہ مزید آگے جو ہے وہ اب کیا کیا جائے گا. کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے کہ یہاں پہ جو کسی کو جو ہے وہ اس طرح سے نہیں آنے دینا یا بات چیت کریں حکومت. تو یہ ساری چیزیں یہ چاہتے تھے کہ ٹائم تھوڑا سا مل بھی جائے اور جو شو ہے ان کا وہ چل پڑے. لیکن شاہد چودھری جو صورتحال ہم پرسوں رات سے دیکھ رہے ہیں کہ لاہور سیل ہے، اسلام آباد سیل ہے، لوگ شدید پریشان ہیں، کاروباری لوگ شدید پریشان ہیں، میڈیکل ایمرجنسیز ہیں، 101 لوگوں کے مسائل ہیں. تو اگر یہ لنگران ہوتا ہے، چیزیں آگے چلتی ہیں، پی ٹی آئی جیسے پلان بی کے اوپر کام کر رہی ہے، تو عوام کی مشکلات میں تو شدید اضافہ ہو جائے گا. بالکل یہی بات تو سوچنے کی ہے. ہمیشہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوری حکومت کے اندر بات چیت کا آپشن جو ہے وہ ختم نہیں کیا جاتا. یہ نہیں کہا جاتا کہ ہمارا 2 دفعہ نہیں، صرف 1 مرتبہ رابطہ ہوا ہے. رابطہ بار بار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، انگیج کیا جاتا ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے پاکستان تحریک انصاف کا کہ وہ سب سے بڑی سیاسی جماعت ہیں اور ادھر بھی جمہوری جماعتیں ہیں، تو پھر آپس میں ڈائیلاگ ہونا چاہیے. یہ چیز ختم نہیں ہونی چاہیے. اس طرح کی بار بار پریس کانفرنس جو ہے حکومت کی طرف سے کر کے کہنا کہ ناکام ہو گیا، کوئی نظر نہیں آ رہا. اگر کچھ نہیں ہے تو پھر آپ کو کنٹینر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو راستے بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو رنگ روڈ بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ٹرانسپورٹ اڈے بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے آپ یہاں پہ بات کریں، آپ ڈائیلاگ کریں، اور جس طرح فاروق شہباز وڑیچ صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ عمران خان کے دور میں ہو یا اس دور میں ہو، کوئی بھی ہو، اس طرح سے نہیں آنا چاہیے. بات چیت کا آپشن دونوں جماعتوں کو، وہ پاکستان تحریک انصاف ہو، مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، بات چیت اور ڈائیلاگ کے ساتھ ہی آگے چلنا چاہیے. لیکن بات جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آ رہی ہے، ان کا یہ موقف ہے کہ شاید ان کو ابھی بھی وہ سپیس جو ہے وہ رہی ہے جس کے بعد وہ اس طرف جانا چاہ رہے ہیں. تو حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے، جو بھی حکومت ہوتی ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے، آپ مذاکرات کریں، بار بار کریں، کسی نہ کسی طریقے سے ان کو ٹیبل پہ لے کے آئیں اور ان کے ساتھ بات کریں گے تو کوئی نہ کوئی مسائل کا حل نکلتا ہے. شاہد چودھری صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، آپ پروگرام میں شامل ہوئے. فاروق شہباز وڑیچ صاحب، یہ جو آپ بات سن رہے ہیں جیسے ڈائیلاگ کی، ڈائیلاگ تو ہمارے ملک میں ہو نہیں رہا، کسی لیول پہ نہیں ہو رہا، ہر طرف ہٹ درمی کی بات ہے. جیسے پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم نے تو کرنا ہی کرنا ہے، ہم نے احتجاج کی طرف جانے ہی جانا ہے، اور حکومت نے بھی اپنی پوری مشینری استعمال کی ہے اس کو روکنے کے لیے. اس کے نتائج بھی آپ کے سامنے ہیں. تو ہم یہ ڈائیلاگ کی طرف اور یہ جو پولیٹیکل انٹالرنس ہے، اس کو ہم کب ختم کریں گے؟ جی بڑی اچھی بات ہے. اس وقت تو دیکھیں کہ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، ہمارے ہاں تو میڈیا پہ ہو یا دیگر جو میدانوں میں یہ بات نہیں ہو رہی جو ہونی چاہیے. کہ بات یہ ہے کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جماعت ہے وہ ہٹ دھرمی پہ ہے،
اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت بھی اوور ریئیکشن اپنا دیتی ہے. یعنی جب آپ موٹر ویز بند کر دیتے ہیں، رنگ روڈ بند ہو جاتے ہیں، شہر بند ہیں، کوئی اپنی جگہ سے ہل نہیں پا رہا. اس وقت میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو شاید ہم انٹرنیٹ کے ذریعے بات تو کر رہے ہیں لیکن کوئی ویڈیو وائس نوٹ نہیں ہم بھیج پا رہے. جی تو یعنی اس سے صرف آپ سوچئے کہ پاکستان کا کتنا نقصان ہے اگر ایک دن کو آپ کیلکولیٹ کریں. جی ایک نقصان 109 تو یہ ہے ارب کہ کا ایک ہمارے، فگر دیا جا رہا ہے کہ 109 ارب روپے ڈیلی بیسس پہ نقصان ہو رہا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں جنہیں اس وقت جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پر ہونا چاہیے، وہ سارے اس وقت کس معاملے پہ لگے ہوئے. تو یہ ہمیں تحریک انصاف کی ہردرمی ہو یا حکومت کی ہو، اس سے تھوڑا سا باہر آئیں، درمیانی راستہ نکالیں. یا تو آپ بتا دیں کہ بھائی یہ لوگ نہیں رک رہے، آپ پھر بھی کوئی طریقہ ہو سکتا تھا بجائے اس کے کہ آپ روڈز بند کر دیں. میں تو پہلے بھی کسی جگہ پہ عرض کیا تھا کہ اگر آپ کو لگتا ہے، آپ اختیارات موجود ہوتے ہیں حکومت کے پاس کہ آپ نظر بندیاں کرتے ہیں، ایسے معاملات کرتے ہیں، آپ نے 25 کروڑ لوگوں کو قید نہیں کرنا ہوتا. اگر آپ کو کہیں سے خدشہ ہوتا ہے، آپ کو چند ہزار لوگ ہوئے ہیں، آپ کو ان کے حوالے سے کوئی لایا عمل بنانا ہوتا ہے. اگر آپ سے وہ نہیں رک رہے تو آپ بجائے اس کے کہ آپ دیکھیں اسٹیٹ جو ہے، اگر کوئی بندہ اپنے اسٹیٹ کی رٹ سے آگے نکلے گا تو اسٹیٹ بہرحال اس کے بارے میں، اور اس دفعہ شاید اسٹیٹ کچھ حد سے زیادہ بھی ہمیں نظر آ رہی جی ہے، تو اس کا بہرحال کوئی راستہ بہرحال نکلتا ایسا. وڈائی صاحب دونوں طرف سے اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں سب سے بڑی جو عوام لوزر نظر آ رہی ہے. اس میں کہیں پہ احتجاج کرنے والے یا حکومت نہیں، کیونکہ یہ ڈائریکٹلی جو نقصان ہو رہا ہے عوام کا ہو رہا ہے. عوام کے کاروبار بند ہیں، بچے گھر بیٹھے ہوئے. آپ کو نے دیکھا پہلے ایس سی او کانفرنس کی وجہ سے اسلام آباد بند رہا، پھر اس کے بعد سموگ آ گئی، سموگ کی وجہ سے پھر یہ مسائل پیدا ہوئے. ابھی پھر فوگ آ جانی ہے، فوگ کی وجہ سے موٹر ویز بند ہونی ہے. مین وائل یہ ایسا معاملہ آ گیا، پھر موٹر ویز بند کر دی گئی. تو عوام کس طرف جائے؟ آپ کو پتہ ہے مہنگائی آلریڈی بڑھ رہی ہے، ملک میں بے یقینی ہے، سیاسی بے یقینی ہے، معاشی بے یقینی ہے. تو ایسے حالات میں ان چیزوں کی وجہ سے مزید پرابلم پیدا ہو رہی ہے. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ سب کو مل بیٹھ کے کوئی ایسی پالیسی بنانی چاہیے کہ جو ہم پولیٹیکل انٹالرنس کا شکار ہو گئے ہیں اس سے کسی طرح جان چھڑائیں تاکہ ملک آگے کو بڑھے؟ دیکھیے جب ہم حکومتی وزراء سے یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کو یہ معاملہ اختیار کرنا چاہیے، جس طرح اب پیپلز پارٹی کے دوستوں سے بھی بات ہوئی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا آپ کوئی لے آئیں ان کو، اگر وہ ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. یہ لوگ تو بات کچھ کرتے ہیں اور اندر جیل سے حکم آتا ہے اور اس کے بعد پھر یہ ان کی بات بدل جاتی ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ ان کے ٹریک ریکارڈ ان کا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ صاحب اگر کوئی بات کر دیں گے تو اس پہ اڑے رہیں گے. تو یہ بھی ایک سوچنے سمجھنے کا ہے. ہمارے ہاں لوگوں کی ایک ہم کہتے ہیں جی نواز شریف صاحب نے بات کہہ دی فالو کر لو، عمران خان صاحب نے بات کہہ دی فالو کر لو. بھائی کم از کم دیکھو کہ اس ملک کا جو ہے، اس ملک کا نقصان کون کر رہا ہے، کس کی وجہ سے ہو رہا ہے اس ملک کا نقصان، جی کیوں ہم ہٹ درمی پہ ہیں، جی بات کیا ہے، مطالبہ کیا ہے، کیوں کرنا جا رہے ہیں ہم. اسلام آباد اگر کورٹ آرڈر دے رہا ہے آپ کو تو آپ کیوں چاہ رہے ہیں کہ اس جی وقت نکلے؟ کوئی جی دن طے کر جی لیں. آپ کہیں فرق شہباز صاحب ابھی ہمیں جوائن کیا ہے. افضال پہاڑ صاحب نے، آپ ایڈوکیٹ ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے، آپ شامل بھی ہیں اس احتجاج میں. افضال پہاڑ صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی السلام علیکم. بالکل ٹھیک. اچھا کیا صورتحال ہے جی آپ کے احتجاج کی؟ کیسا جا رہا ہے؟ آپ ذرا اپڈیٹ کریں ہمیں. صاحب ہمارا احتجاج جو سب بڑا پرامن، کبھی بھی ہماری پی ٹی آئی کی کوئی پولیٹکس ایسی نہیں رہی کہ جہاں ہم کسی قسم کا کوئی جتھے کو اس طرح لے کے جائیں کہ جو کوئی تشدد کرے یا کوئی توڑ پھوڑ کرے. بالکل ہم پرامن جا رہے تھے. اور جس طرح انہوں نے اس ملک کو اب بند کر کے رکھ دیا ہے، ایسا لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں ہم کون سے ملک میں ہیں، کون سے ملک کے قیدی ہیں. اور وہ کھجارہ ساری پولیس وہاں لگا دی ہے اور 5 لوگوں کو دیکھ کے پہاڑ شرنگ صاحب شروع کر دیتے حکومت ہیں. کا موقف ہے کہ چونکہ اسلام آباد میں جب کوئی اہم ایونٹ ہوتا ہے تو آپ لوگ کال دے دیتے ہیں، جیسے بیلاروس کا ڈیلیگیشن آ رہا ہے، وہ یہاں پہ توانائی، صنعت و تجارت اور مختلف منصوبوں کے اوپر بات چیت کرنے آ رہے ہیں، اور ایسے موقع کے اوپر آپ نے یہ ایک احتجاج کا معاملہ کھڑا کر دیا. نہیں ایسا نہیں ہوا، کیونکہ یہ ہماری کال تھی تو نہ ہم نے یہ چاہا نہ ان کو کوئی بلیک میل کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ اس سے پہلے یہاں جو ایک کانفرنس ہوئی تھی تو وہ بڑا اہم تھا، جس میں ہم نے کرنا تھا احتجاج، مگر خان صاحب نے پھر پرمیشن دے دی، وہ ڈیٹ پھر آگے لے کے ہم. ایسی کوئی بات نہیں ہے.
अच्छा, तो अच्छा ये आप बताएं कि ये पीटीआई के जो केपी से तो वर्कर सुनने में आ रहा है कि काफ़ी निकल रहे हैं, लेकिन पंजाब से इतने नहीं निकल सके। अब आज लाहौर में भी हम सारा दिन रिपोर्टिंग करते रहे हैं, कोई ज़्यादा कोई बड़ा आपका इज्तिमा नज़र नहीं आया, जैसे एक आप प्रेशर करके निकलते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में निकलते हैं, कोई ऐसी चीज़ नज़र क्यों नहीं आई है? नहीं, वो ऐसा रहा है कि आपको ये पता है कि जितना इन्होंने तशद्दुद, जितना इन्होंने इसको दबाया है हमारे पंजाब को, खासकर शहरों में जो इन्होंने ना चादर छोड़ा ना चार दीवारी छोड़ी, और जो हाल किया हुआ है, जितने केसेस अभी तक भी अगर ख्वातीन भी अंदर हैं तो वो पंजाब में ही हैं, तो वो एक जाहिर है कि एक असर तो पड़ता है। कितने वर्कर्स को ये गिरफ्तार कर लेते हैं, उनकी लिस्ट इनके पास पहले से मौजूद है, अभी वो ऐलान करते हैं तो उसके बाद ये चाबे मारने शुरू कर देते हैं, गिरफ्तारियां डालने शुरू कर देते हैं। जी जी, अच्छा, लेकिन आपके तो 104 के करीब अरकान असम्बली हैं पंजाब में, तो अगर इस तरह देखा जाए तो थोड़े थोड़े भी अगर वो कारकुन साथ लाते तो एक बहुत बड़ा इज्तिमा हो जाना था। तो ये आपके ज़्यादातर जो रहनुमा हैं वो काफ़ी दिनों से रोपोश है, हम भी रब्ता करने की कोशिश करते हैं प्रोग्राम के लिए, हमें भी नहीं मिलते। तो ये आपके जो लीडर और ख़ास तौर पर मुंतखब लीडर्स हैं, ये किधर हैं? कि देखिए, इस तरह हुआ है कि इन्होंने हमारे ऊपर इतने इतने मुकदमात उन लीडरों पे भी डाल रखे हैं कि वो बिल्कुल उनकी फैमिली मेंबर्स के ऊपर भी है। अब मुझे देख लें, मेरे ख्याल मेरे पर भी मैं जेल ट्रायल भुगत रहा हूँ, और मेरा बेटा भी और मेरा भाई भी, वो भी जेल ट्रायल भुगत रहा है। कल 5 केसों में मेरे ऊपर, दहशतगर्दी के केसों में मेरे ऊपर वो लगा रखे थे इन्होंने, मैंने उसमें बेलें करवा रखी थी, तो एप्लीकेशन वगैरह दिए। तो ये हाल सबका है। मैं तो एक एडवोकेट हूँ और बर्दाश्त कर लेता हूँ, बाकी दोस्तों से इतना कुछ तशद्दुद और ये सारी चीजें बर्दाश्त वो नहीं कर पा रहे। साहब आपका शुक्रिया। फ़र्क शहबाज वड़ाई साहब, ये हुकूमत तो लगी हुई है पीटीआई को रोकने के लिए, पीटीआई जो है वो एहतजाज करने की तरफ है, लेकिन आप देखें कि ये सीटीडी की कार्रवाइयाँ हुई हैं, रावलपिंडी में फितवतुल खवारिज के 3 दहशतगर्द हिलाक हो गए हैं और 2 फरार हो गए हैं, जो कितनी ख़तरनाक बात है। फिर 3 बच्चों में मज़ीद पोलियो की तस्दीक हो गई और 55 की तादाद होगी है टोटल जो हमारे पास पोलियो के पेशेंट्स है। सूरत हाल जो है मुख्तलिफ तरफ से बहुत संगीन है, जैसे पोलियो बढ़ने के बहुत बड़े मसाइल हैं, दहशतगर्दी के मसाइल हैं, तो जो इसके अलावा मईशत के बड़े मसाइल हैं, तो हमारी मईशत सारी कर्ज़ों पे चल रही है। तो हमारी हुकूमत की या जो हमारी सियासी पार्टियाँ हैं, इनकी जो दिलचस्पी है मुल्क के असल मसाइल हैं उसकी तरफ क्यों नहीं आती है? देखिए, अभी 2 दिन पहले की खबर है कि मुल्तान में नेशनल हॉस्पिटल में जो हॉस्पिटल इंतजामिया की गफलत से जो एड्स है वो कई अफराद में वो जर्म जो है वो चले गए और वो एड्स जो है वो फैला। ठीक है, इस पे अब खबरें लगी, जब तूफान आया मीडिया पे तो फिर जो चीफ मिनिस्टर है उन्हें भी एक्शन लेना पड़ा। इसी तरह की मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये तो खुदा की तरफ से हमारे पे कुदरत मेहरबान हुई और ये आपने देखा कि स्मोक जो है वो खत्म हुई। हुकूमत के जो इकदामात थे वो किस हद तक इफेक्टिव थे आपके सामने है। हुकूमत ने क्या जो पाबंदियां थी तो वो कहाँ थी? हाँ। ये ऐसे ही जब कोई संगीन सूरत हाल होती है तो थोड़ा बहुत हिलती जुलती है, लेकिन कोई ऐसे कोई लंबा मंसूबा नहीं बनाती। पूरा साल तो ये लोग किसी काम पे नजर नहीं आते। तो ये बात है। मैं आज भी कहीं से गुजर रहा था तो मैंने पढ़ा, वहां पे लिखा हुआ था कि पंजाब गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन। वो पंजाब गवर्नमेंट के जो मॉनिटर करता है कि पंजाब गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उनके तहत वो क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और गालिबन उसकी रिपोर्ट भी देता होगा। तो मैं ये सोच रहा था कि पिछले 30, 40, 50 सालों से या 20 सालों से भी ये इदारा कम से कम काम कर रहा होगा, ये क्या रिपोर्ट देता होगा और हमारे सरकारी दफातर में सरकारी जगहों पे क्या हाल है। आपने सिक्योरिटी की बात की, इस वक्त जिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज को जो प्रैक्टिकली लीड कर रहे हैं वो अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं, उनके सूबे में क्या हालात हैं, वहां पर वाकयात हुए हैं, वहां पर क्या चल रहा है। आप हमारी तरजीहात देख लें, यानी हमारी तरजीहात ये हैं कि वो हमें बता रहे हैं कि सबसे बड़ा चोर, सबसे बड़ा दुश्मन ये मौजूदा हुकूमत है, मौजूदा वज़ीर आज़म है, उनकी वज़ीर आला है, और हमें यहाँ के जो इनके वज़ीर इत्तलात हैं, इनके जो तर्जुमान है हुकूमती, ये हमें बता रहे हैं कि मुल्क का सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो डयाला में बैठा हुआ है।
تو میں تو سچی بات ہے کہ اس سارے ٹاک شوز میں لوگوں میں اب آپ بات ہی کر رہے ہیں، مجھے کہیں پہ نظر نہیں آتی. جاری رہے گی. یہاں پہ وقت ہوتا ہے ایک وقفے کا، حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.